زرنی کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے. اچھا جی, اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شہد علاقے کا ہوتا ہے یا موسم کا ہوتا ہے اور کتنے موسموں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی ایک نا مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کنسیپشن جو ہے وہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جی جب آپ کسی سے شہد کی بات کرتے نہیں, آپ کسی کو شہد بیچتے ہیں تو وہ بندہ آپ سے پوچھتا ہے جی کون سے علاقے کا شہد ہے, یہ آپ مجھے علاقہ بتائیں کس علاقے کا شہد ہے. تو یہ غلط فہمی, یہ کنفیوژن, یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے آپ, یہ جو متھ ہے یہ غلط ہے, اس کو دور کریں. شہد کبھی بھی علاقے کا نہیں ہوتا, شہد کبھی بھی علاقے کا نہیں ہوتا, شہد ہمیشہ موسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کتنے موسموں کا شہد ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر 2 موسموں کا شہد ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بیری کے موسم کا شہد, ایک ہوتا ہے بہار کے موسم کا شہد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہار کے موسم کا شہد اچھا ہوتا ہے یا بیری کے موسم کا شہد اچھا ہوتا ہے. تو میرا جواب یہ ہے, کیونکہ میں خود بھی شہد کا کام کرتا ہوں, اگر آپ کو خالص شہد کی ضرورت پڑے تو آپ ہمارے رابطہ نمبر 0300 423 4248 پر آپ رابطہ کریں. 0300 423 4248 پر آپ رابطہ کریں اور آپ خالص شہد درخت والا, ٹھیک ہے جی, آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اور ایک میری سیپریٹ ویڈیو ہے کہ شہد کتنی قسم کا مارکیٹ میں چل رہا ہے, وہ آپ لازمی دیکھیے گا. اور آپ, میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اس کا لنک دے دوں اس ویڈیو کا. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شہد کبھی بھی علاقے کا نہیں ہوتا, شہد موسم کا ہوتا ہے. ایک بہار کے موسم کا, ایک بیری کے موسم کا. اور بیری کے موسم کا شہد زیادہ افادیت رکھتا ہے, زیادہ فائدہ رکھتا ہے. بیری کے موسم کا شہد جو ہے اس کی کٹائی ہوتی ہے اپنا ستمبر اکتوبر میں, اور اس میں 2 کٹائیاں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پہلی کٹائی اور ایک ہوتی ہے دوسری کٹائی. جو دوسری کٹائی کا شہد ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بیری کے موسم کا ہی. اسی طرح بہار میں بھی ایک کٹائی تو ہونی ہے, اور بعض اوقات رس بہت زیادہ مکھیوں کو مل جاتا ہے بہار کے موسم میں بھی بیری کے موسم میں بھی. تو پھر وہ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے عرصے میں, ایک چھوٹی سی مدت میں جو ہے وہ اپنا دوبارہ شہد تیار کر لیتی ہے مہینے کے اندر اندر. تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں دوسری کٹائی. تو دوسری کٹائی کا جو شہد ہوتا ہے وہ پیور بیری کے موسم کا, پیور بہار کے موسم کا ہوتا ہے. اور بیری کے موسم کا شہد زیادہ بہتر ہے, وہ اس وجہ سے کہ ایک تو یہ جو بیری کے موسم کا شہد ہوتا ہے نا, بیری کے موسم کا شہد, یہ جو بیری کا درخت ہے نا, اس کا ذکر سدر کا ذکر قرآن میں آیا ہے, شہد کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سدرۃ المنتہا, یہ جنت کا درخت ہے بیری کا. اچھا, بیری کے درخت میں ایک تو پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے پتوں کی. ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیری کے شہد کی افادیت زیادہ کیوں ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب کوئی مرتا ہے نا تو مردے کو کہتے ہیں جی کہ بیری کے پتے ڈھونڈ کے لاؤ اور پانی گرم کرو اور بیری کے پتوں کو پانی میں بوائل کر کے اس پانی سے مردے کو نہلاؤ. ٹھیک ہے, یا نیم کے پتے. اچھا, دوسرا یہ کہ جب کسی کو کالا جادو ہوا ہو نا, کالا جادو, تو کالے جادو کے بہت سے توڑ ہے قرآن سے بھی. اور ایک توڑ یہ ہے کہ جس پر کالا جادو ہوا ہو, آپ اس کو بیری کے تازے پتے لے کر پانی بوائل کر کے اس پانی سے نہلائیں. تو یہ جادو کا بڑا زبردست توڑ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگلی بات یہ کہ بیری کے موسم کا جو شہد ہوتا ہے, یہ جو بیری کا درخت ہوتا ہے نا, اس پہ بیر لگتے ہیں. تو ایک بڑی آپ کو زبردست بات بتاتا ہوں کہ اس پر جو بیر لگتے ہیں نا, جو مرد کے بیر کھاتا ہے نا, اس کی نسل میں, اس کی اولاد میں لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ خاصیت ہے یہ بیروں میں. تو بیر لازمی کھائیں, ویسے بھی یہ قبض توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور بہت زیادہ کھانے سے یہ پیٹ بھی خراب کر دیتے ہیں. تو بہت زیادہ نہیں کھانے, بس آپ 2 3 4 بیر آپ کھا لیں جب بھی بیروں کا سیزن آئے. اور ایک ایشو یہ, اکثر میں خود بھی شہد کا کام کرتا ہوں تو لوگ کمپلین کرتے ہیں یار یہ جو بیری کے موسم کا شہد ہے نا, یہ اس میں یہ گڑبڑ لگتی ہے, اور یہ جناب لگتا ہے اس میں جس طرح آپ نے نا گڑ مکس کر کے ڈالا ہوا ہے. اچھا, وہ بھی میں کنفیوژن دور کر دیتا ہوں اپنے کسٹمرس کی بھی اور آپ کی بھی, اگر آپ کو بھی یہ ایشو رہتا ہے. دیکھیں, یہ مئی جون کے بعد نا مکھیوں کو سب سے زیادہ رس ملتا ہے یا تو گنے کے کھیتوں سے. ٹھیک ہے, گنا 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شوگر ملوں میں جاتا ہے, ایک ہوتا ہے جو یہ جس کا ہم رو پیتے ہیں, یہ جو گنے کا رس ہم بیلنوں سے بازاروں سے پیتے ہیں نا, شوگر کین جوس. ایک یہ گنا ہوتا ہے, اور ایک گنا ہوتا ہے جس کی ہم گڈیریاں جو ہے نا وہ چوستے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ گنا ہوتا ہے. تو یہ گنے کی فصل تقریباً سارا سال آتی رہتی ہے. تو مکھیاں جو ہے وہ گنے کے کھیتوں سے رس لے کے جو ہے وہ چھلیاں تیار کرتی ہیں, چھتے تیار کرتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ مئی جون کے بعد سب سے زیادہ رس مکھیوں کو گنے کے کھیتوں سے ملتا ہے, اور گنے کے کھیتوں میں یا اس کے پاس بہت زیادہ شہد لگا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے اس میں سے آپ کو گڑ کا ذائقہ آ رہا ہوتا ہے بیری کے موسم کے شہد میں سے. دوسرا یہ کہ مئی جون کے بعد مکھیوں کو بہت زیادہ رس ملتا ہے بیری کے درختوں پہ جو پھول نکلتے ہیں, مکھیاں ان پھولوں سے رس لیتی ہیں. تو زیادہ رس وہ ان پھولوں سے لیتی ہے, بیری کے پھولوں سے. اور اس کے بعد سیکنڈری ان کا سورس ہوتا ہے, دوسرا سورس ہوتا ہے یہ گنا. تو اس وجہ سے وہ گڑ کا آپ کو فیل آتی ہے, وائب آتی ہے, ذائقہ آتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بیری کے موسم کے علاوہ شہد جو یہ بہار کے موسم میں شہد ہے, اس کے بھی بڑے فائدے, بڑی افادیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے فائدے نہیں, اس کی افادت نہیں ہے.
تو اس کے بڑے فائدے ہیں, اس کی بہت افادیت ہے. تو اگر آپ کو شہد چاہیے ہو آپ ہمارے رابطہ نمبر 030042342448 پر رابطہ کریں. آپ کو خالص شہد ملے گا, بیری کے موسم کا بھی, بہار کے موسم کا بھی اور درخت والا. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ زیادہ آسانیاں پیدا کرے اور آسانی کو خلق خدا میں زیادہ زیادہ تقسیم کرنے کی آپ کو توفیق دے. اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے, اس کے متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا, اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر شیئر کر دیجیے. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ہم بڑی محنت سے آپ کی ویڈیوز بناتے ہیں ریسرچ کر کے. اور آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.